آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا، تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا۔ یہ سوال بڑا سمپل ہے۔ آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے، آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا۔ یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز پہ؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ، جا کے کیس کر دیں، پیسہ تو پاکستان آ گیا، تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مت میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے، نیب تو کوئی کر سکتا ہے، کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا۔ اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا، دو چیزیں میں نے کی۔ رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی اسکولوں سے شروع کریں، ریسرچ کروائیں، ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو، ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے۔ اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت للعالمین اتھارٹی، اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا، القادر یونیورسٹی، جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں، انٹرنیشنل اسکالرز کو میں نے انگیج کیا، اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو۔ یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی، اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں سیرت نبی کے اوپر، ان کے کیریکٹر کے اوپر، اور لوگوں کو تیار کریں۔ میری جو بیوی بشرا بیگم، ان کے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، کس چیز کے؟ کہ وہ ایک ٹرسٹی ہے، ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا۔ کیوں ٹرسٹی رکھا؟ کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے، انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر، انہوں نے پڑھا، یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھیلائی جائے، تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا۔ ٹرسٹی کو لکھا ہوا ہے ڈیڈ میں، نہ ایک آنا مل سکتا ہے، نہ ان کی تنخواہ ہے، نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے، نہ ان کا پراپرٹی میں کچھ ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا، مثلا شوکت خانم ہے، تو شوکت خانم اگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا، تو یہ نہ ہو کہ وہ 50% کر دے، یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ۔ جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ، باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے، چاہے وہ القادر ہو، چاہے نمل یونیورسٹی، چاہے شوکت خانم۔ نہ مجھے 1 روپے کا فائدہ آج تک شوکت خانم سے ہوا، نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا، نہ القادر سے ہوا، کیونکہ القادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے، وہاں سارے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے، جو بھی القادر میں پڑھ رہے ہیں سب کو مفت مل رہی ہے، اور ان کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مقصد کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں نیب کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا، کدھر؟ اچھا، کیونکہ پیسے کا تو کوئی بتا نہیں سکتے، مجھے کیا پیسے کا فائدہ ہوا؟ تو کہہ رہے نہیں، سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ ہوا، کہ جس طرح القادر سے میری سیاست چل گئی۔ یہ ہے کیس۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لوگوں کو بتا، 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا، اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ جی دیکھیں آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اور ملک ریاض کو آپ نے کیوں کیا؟ بھئی ملک ریاض کو اس لیے کیا کہ پاکستان کے سب سے بڑا بلڈر ہے وہ ہے ملک ریاض، اور ملک ریاض میرا کیا انٹرسٹ تھا، وہ اس کے پاس جو موبلائزنگ اکوپمنٹ ہے وہ سب سے تیزی سے کام کرتا ہے، یعنی وہ اگر آپ اسے کہیں کوئی اتنی تیز کام نہیں کرتا جتنا ملک ریاض کی کنسٹرکشن کرتی ہے۔ میرا انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ جلدی سے سیٹ اپ ہو، القادر جتنی جلدی سیٹ اپ ہو، اور میں اگر پرائم منسٹر تھا میں ان کو فائدہ پہنچا سکوں، انٹرنیشنل اسکالرز لا سکوں ہوتے ہوئے اس وقت۔ میرا تو صرف یہ انٹرسٹ تھا، اور مجھے اس سے کیا انٹرسٹ ہے؟ جس طرح شوکت، ہر سال شوکت خانم میں 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے، تو کیا وہ میری ذات کے لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مجھے جنہوں نے پکڑا تھا نیب میں، وہ اتنی بدنیتی تھی کہ انہوں نے 28 کو ایک دم میری جو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا، مجھے انکوائری رپورٹ ہی نہیں دکھائی، اور 28 کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، 1 تاریخ کو میرا وارنٹ نکال دیتے ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کہتا ہے کہ انکوائری میں میرا جواب آنا چاہیے، اور
जिस दिन मैं उठाते हैं मुझे वहां से रेंजर्स आके मुझे जिस आपके सामने जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया मुझे उठाने का, उस दिन मैं बेल लेने के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि हमें अखबारों से पता चला कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दिया। इंसाराबाजी का आर्टिकल आया 30 अप्रैल को, तब हमें पता चला कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दिया। मेरे वकील ने लिखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट को, ये क्या मजाक हो रहा है? तो मैं उस दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस पे जा रहा था अदालत में, जब इन्होंने उधर से अगवा करके बाहर ले गए और पकड़ के, जब मैं जब जेल में पहुंचा तो पहले ही दफा तब इन्होंने मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट दिखाई। तो ये था सारा ड्रामा। मैंने कहा आप सबको बता दूं। आखिर में मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो बुरा वक्त है ये एक अल्लाह का निज़ाम है, इसमें हमें सब्र करना चाहिए। कोई हमें इसमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। कौमों की जिंदगियों में ये मुश्किल वक्त आते हैं और कई मेरे लोग बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी कौम को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अपने ज़हन में डाल दें कि इस तरह की गुलामी, ये शजीदियत, इस तरह की गुलामी को कबूल करने से बेहतर है मर जाओ। अल्लाह ने आजादी को क्यों इतना बड़ा रुतबा दिया? क्यों जो इंसान अपनी आजादी के लिए लड़ता है अल्लाह ने और मरता है तो उसको शहीद कहता है, और जो बचता है उसको गाजी कहता है। पैगंबरों के बाद शहीद का सबसे बड़ा रुतबा है। क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने आपको बताया है कि इंसान आजाद मैंने पैदा किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो किसी इंसान की गुलामी के लिए नहीं उसने हमें पैदा किया। ये जो हमें गुलामी करवा रहे हैं कि पकड़ के जनाब दबा के, गला दबा के और कहें कि जनाब मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, इसलिए नहीं पैदा किया। और कौम जब जुल्म के सामने सर झुका देती है, खौफ के बुत के सामने झुक जाती है, कौम तबाह हो जाती है। इसलिए हौसला रखना है। आग का कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। इसी कौम को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने किसी सूरत हार नहीं मानी।